باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقولوا الا خیرا، اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہیے۔ لا تقولوا الا خیرا، اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہیے۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیز بھائیوں کے علم میں ہے کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں چل رہی ہے، اور آج ہم نے کتاب الزکوٰۃ کی تیسری فصل شروع کرنے لگے ہیں۔ الفصل الثالث فی المستحق کے تیسری جو فصل ہے میرے عزیزو، مستحقین زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں۔ تقریباً 8 گروہ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ آیہ مجیدہ بھی ہے، ظاہراً سورہ توبہ کی آیت ہے 60 یا 61، اس کو دیکھو انما الصدقات للفقراء والمساکین تا آخر جو ہے یہ جاتی ہے، اور اس آیہ کے اندر تقریباً 8 گروہ ذکر ہوئے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تیسری فصل جناب مستحقین زکوٰۃ کے بارے میں ہے، جن کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ہر کسی کو تو نہیں دے سکتے نا، مستحقین زکوٰۃ جو ہیں ان کے بارے میں ہے یہ فصل، اور مستحقین زکوٰۃ کے 8 گروہ ہیں۔ 8 گروہ ہیں، فقراء، اور نمبر 2 مساکین، اور پھر آگے آ جائے گا عاملون، پھر آ جائے گا مؤلفۃ قلوب، پھر آ جائے گا پھر رکاب، پھر جناب تقریباً چھٹا جا کے بننا ہے غارمون، اور 7واں فی سبیل اللہ، اور 8واں ابن سبیل۔ میں نے ایسے شمار کی، دوبارہ کر دوں۔ مستحقین زکوٰۃ کے نام لے لیتے ہیں جناب، 8 ہیں۔ فقراء گنتے آنا، مساکین، عاملون، مؤلفۃ قلوب، رکاب، غارمون، فی سبیل اللہ، ابن سبیل۔ انگلیوں پہ گن لینا، یہ 8 بنتے ہیں۔ ان کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ مستحقین زکوٰۃ ہیں۔ تو فقراء اور مساکین جو مستحق زکوٰۃ ہیں، یہ کسے کہتے ہیں؟ فقیر اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ فقیر اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس سال کا خرچہ نہ ہو، سال بھر کا خرچہ جس کے پاس نہیں ہے، فعلاً نہیں ہے یا قوتاً نہیں ہے۔ فعلاً کا مطلب ہے ابھی نہیں ہے، یا قوتاً نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس فرض کریں نا زراعت ہے، ٹھیک ہے، اس سے آمدنی آتی رہتی ہے، ابھی تو نہیں ہے لیکن اس کھیتی باڑی سے یہ پورا سال اس کا چل جاتا ہے۔ یا فرض کریں کوئی ٹیچر ہے، ہر ماہ اس کی اب اکٹھی تو پورے سال کا خرچہ نہیں ہے لیکن اس کی 50-60 ہزار تنخواہ ہے، ہر مہینے کا اس کا آرام سے خرچہ نکلتا رہتا ہے، تو یہ ہو گئی قوہ۔ یعنی ابھی نہیں ہے لیکن قوہ ہے، پاور ہے اس کے پاس، کوئی ہنر ہے، روزانہ کی بنا پہ وہ اپنا خرچہ نکال جاتا ہے، سال کا روزانہ کا خرچہ روزانہ کی بنا پہ، یہ ہے قوہ۔ فعلاً یعنی ابھی، قوتاً یعنی جس میں قوت ہے کہ وہ کر سکتا ہے سال بھر کا خرچہ۔ تو فقیر اور مسکین آقا جان اس کو کہتے ہیں جو اس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو، فعلاً یا قوتاً نہ ہو اپنے لیے، اور وہ عیال جو واجب النفقہ ہیں، جن کا نان و نفقہ اس شخص کے اوپر واجب ہے، اس کا بھی نہیں رکھتا، اپنے لیے بھی نہیں رکھتا سال بھر کا خرچہ۔ ٹھیک، اب ایک بات یہ ہے کہ فقیر اور مسکین اس لحاظ سے تو مشترک ہو گئے، فقیر اور مسکین دونوں وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہوتا۔ سوال ہو سکتا ہے کہ جی فقیر اور مسکین میں کس کی وضعیت اور حالت دوسرے سے زیادہ خراب ہوتی ہے؟ تو بتایا یہ گیا ہے کہ مسکین جو ہوتا ہے نا اس کا حال آگا جان فقیر سے بھی بدتر ہے۔ دونوں
اس لحاظ سے تو مشترک ہے نا کہ سال بھر کا خرچہ نہیں رکھتے، لیکن ان کا آپس میں دیکھے نا تو مسکین فقیر سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، یعنی اس سے بھی اس کی حالت بڑی نازک ہوتی ہے، اس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایک فرق رکھنا ہے، اور کوئی اتنا زیادہ ان میں ہم فرق جانیں فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے، کوئی اتنا فائدہ بھی ظاہر نہیں ہوتا، مگر معمولی امور نادرہ میں کہیں اگر فرق کا پتہ ہو تو فائدہ ظاہر ہو جاتا ہے، جو کہ میں بیان کروں گا ابھی آن قریب آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ابھی اگلا گروہ پھر پڑھیں گے، ابھی فقراء اور مساکین کی بات لے کر چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، فرماتے ہیں کہ الدار والخادم من المعونہ، گھر اور خادم جو ہے نا یہ بھی معونہ اور خرچے میں شمار ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس گھر نہیں ہے تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اب کیونکہ اس کے پاس گھر نہیں ہے، گھر بنانا ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ خادم نہیں ہے جو اس کے حال کے لائق ہے، خادم اس کا ہونا چاہیے، نہیں ہے، زکوٰۃ لے کر خرید سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دار اور خادم، اس کا گھر اور خادم جو ہے نا معونہ میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح لباس زینت، باہر آنے جانے کے لیے سواری چاہیے، علمی کتابیں چاہیے، یہ بھی اسی میں سے آتی ہیں، معونہ میں سے نا شمار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی میں سے شمار ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگا جان مطلب ذرا غور سے سننا، صاحب صنعت، جس کے پاس کوئی فن ہے، ٹھیک ہے، اس کے حال کے لائق بھی ہے، جو صاحب صنعت ہے، ٹھیک، وہ بندہ، یا جو زمین والا ہے، ذو زیہ ہے، یعنی اس کے پاس زمین ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس زمین ہے، باغ ہیں، تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں؟ صاحب صنعت کو اور صاحب زمین کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ صنعت یا وہ زمین اس شخص کی حاجت کو پورا کریں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ صاحب صنعت اور صاحب زمین جب وہ اس کی حاجت کو پوری کر رہی ہوں، سال کے خرچہ پوری کرتی ہوں، تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، لیکن اگر وہ صنعت، اگر وہ زمین ہے تو ماشاءاللہ زمین 10-12 ایکڑ ہے، لیکن سال بھر کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا جناب، زمین تو بڑی ہے، 10 ایکڑ ہے زمین، اس سے اندر جو فائدہ ہے وہ سال کا خرچہ نہیں نکلتا اس زمین کی پیداوار سے، خدا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو یہ بندہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے، جتنی سال بھر سے کم ہے اتنی وہ بندہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ زمین ہے لیکن سال کا خرچہ جو پورا نہیں ہو رہا، اگرچہ اس کے پاس فیکٹری صنعت ہے لیکن وہ صنعت 6-7 مہینے کا خرچہ پورا کرنے والی، اگلے مہینے بچ جاتے ہیں، جتنے کی ضرورت ہے وہ اتنی زکوٰۃ سے لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو باقی بچتا ہے، سال پورا خرچہ نہیں ہوتا، کچھ تو آخر اس کی زمین پورا کرتی ہوگی، جتنا ہوتی اور وہ جو باقی بچتا ہے نا وہ ذرا زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل الثالث فی المستحق، تیسری فصل مستحق کے بارے میں ہے، مستحق کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو مستحق کے اوپر الف لام ہے یہ کون سی ہے؟ شارح فرماتے ہیں اللام للجنس، لام جنس کے لیے، شارح فرماتے ہیں یہ جو مستحق کے اوپر الف لام ہے نا یہ جنس کی ہے، او الاستغراق، یہ الف لام استغراق کی ہے۔ ممکن ہے سوال پیدا ہو میرے عزیزوں کے ذہن میں کہ یہ الف لام جنس کی ہو یا استغراق کی ہو، ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں فعل مستحق کے اوپر الف لام جنس کی ہے یا کہیں استغراق کی ہے، جنس کی معنی یہ استغراق کی، کیا فرق ہے؟ توجہ کرو، جنس کی ہو
تو وہ مطلب ہے تمام مستحقین ہیں لیکن علی البدل، تمام اقسام مستحقین کو یہ الف لام شامل ہے جنس والی، لیکن شمولیت جو ہے وہ علی البدل ہے۔ استغراق میں تمام مستحقین زکوٰۃ ہیں لیکن کیا آقا جان، اکٹھے، ٹھیک، اکٹھے ہیں سب افراد کو۔ استغراق والی الف لام تمام مستحقین کو شامل ہے، دفعتاً، علی البدل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے۔ اللام للجنس سے مستحق کے اوپر اللام جنس کی ہے، اول استغراق کی، یہ استغراق کی ہے۔ فإن المستحقین لا ثمانیہ، تو اصنافن مستحقین زکوٰۃ کی 8 قسمیں ہیں۔ وہم الفقراء والمساکین ویشملہما من لا یملک مؤنۃ سنۃ فعلا او قوۃ لہ ولعیالہ الواجبی النفقۃ بحسب حالہ فی الشرف وما دونہ۔ اور وہ کون ہیں مستحقین جی؟ وہم الفقراء والمساکین، اور وہ مستحقین فقراء ہیں، جمع فقیر کی، والمساکین جمع مسکین کی، یہ ہیں ویشملہما من لا یملک مؤنۃ سنۃ، ویشملہما یہ فقیر اور مسکین شامل ہیں، من لا یملک مؤنۃ سنہ، جس کے پاس سال کا مؤنہ نہ ہو، جو سال کے مؤنے کا مالک نہ ہو، فعلاً مالک نہ ہو، او قوتاً یا قوتاً مالک نہ ہو، لہو ولعیالہ الواجبی النفقہ، اپنے لیے بھی اور عیال واجبی نفقہ کا بھی وہ مالک نہیں ہے، بحسب حالہ فی الشرف، ٹھیک ہے، اپنے حال کے مطابق شرف میں، وما دونہ یا شرف سے کم تر، نہ شرف کے حال جتنا ہے نہ شرف سے کم تر ہے۔ واختلف فی ان ایہما اسوأ حالا مع اشتراک ما فیما ذکر، علماء نے اختلاف کیا ہے فی ان ایہما اسوأ حالا، ایہما فقیر اور مسکین میں سے کس کا حال بدتر ہے، مع اشتراکہما، جبکہ یہ فقیر اور مسکین مشترک ہیں، فیما ذکر، جس کا ذکر کیا گیا، فیما ذکر، جس کا ذکر ہوا، کیا ذکر ہوا؟ من لا یملک مؤنۃ سنہ، کہ جن کے پاس سال کا خرچہ نہ ہو، اس میں تو یہ دونوں مشترک ہیں۔ اختلاف ہے کہ کس کا حال بدتر ہے۔ ولا ثمرۃ مہمۃ فی تحقیق ذالک، ثمرہ مہمہ نہیں ہے اس بات کی تحقیق کرنے میں، ذالک کہ فقیر اور مسکین میں کس کا حال بدتر ہے، اس میں تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ثمرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ للاجماع علی ارادۃ کل منہما علی الآخر حیث یفرد، کیونکہ اجماع ہے، ارادہ کیا جاتا ہے، کل منہما، فقیر اور مسکین میں سے ہر ایک کا ارادہ کیا جاتا ہے، من الآخر، ہر ایک سے دوسرے کا ارادہ کیا جاتا ہے، حیث یفرد، جہاں اس کو کیا لایا جائے، تنہا لایا جائے۔ کیا مطلب؟ جہاں فقیر ہو، تنہا ہے، اس سے مراد فقیر لے سکتے ہیں، مسکین لے سکتے ہیں، مسکین ہو تو اس سے مراد فقیر لے سکتے ہیں۔ اجماع ہے علی ارادت کل منہما من الآخر، ان دونوں میں سے ہر ایک سے دوسرے کا ارادہ کیا جاتا ہے، سو یفرد، جب وہ تنہا ہو، فقیر یعنی مسکین ہے تو اس سے مراد فقیر لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں۔ وَعَلَىٰ اسْتِحْقَاقِهِمَا مِنَ الزَّكَاةِ، اور دونوں فقیر اور مسکین مستحق ہیں زکوٰۃ کے، وَلَّمْ يَكَا مُجْتَمِعِينَ إِلَّا فِيهَا، وَلَّمْ يَكَا، فقیر اور مسکین جمع نہیں ہوئے ہیں، الا فیہا، مگر آیہ زکوٰۃ میں، اسی آیہ زکوٰۃ میں فقیر اور مسکین جمع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لم یکا، یہ فقیر اور مسکین جمع نہیں ہوئے ہیں، الا فیہا، مگر اسی آیہ میں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي أُمُورٍ نَادِرَةٍ، فائدہ ظاہر ہوتا ہے امور نادرہ میں، امور نادرہ میں ظاہر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے
کہ اگر ہمیں فقیر اور مسکین دونوں کے فرق کا پتہ ہو اور یہ ہو کہ مثلا مسکین کا حال فقیر سے بھی بدتر ہوتا ہے اور وہ بندے نے نظر کی ہو مثلا، ٹھیک ہے، کہ میں مسکین کو جو ہے یہ مال دوں گا، مسکین کو دوں گا، تو اگر نظر کی ہو مسکین کو دوں گا تو پھر وہ فقیر کو نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یا اگر کوئی مسکین کے لیے کوئی چیز وقف کرے، کہا مسکین کے لیے، اور ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ مسکین کا حال فقیر سے بدتر ہے، تو پھر فقراء کو وہ نہیں دے سکتا۔ یہاں ان امور میں فائدہ ظاہر ہو سکتا ہے، وَإِنَّمَا تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي أُمُورٍ نَادِرَةٍ، فائدہ ظاہر ہوتا ہے امور نادرہ میں۔ والمروی فی صحیحۃ ابی بصیر عن صادق علیہ السلام، جو مروی ہے صحیح ابی بصیر امام صادق علیہ السلام سے، ان المسکین اسوا او حالاً، مسکین کا حال بدتر ہے، لأنه قال الفقیر الذی لا یسأل الناس والمسکین اجہد من، اس لیے کہ فقیر جو ہے وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، اور مسکین وہ ہے جو اجہد من ہو، جو فقیر سے بھی سختر ہے۔ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلنَّصِّ اہل اللغۃ ایضاً، وَهُوَ، اور یہی مروی جو آیا ہے، یہ مروی والی بات موافق نص اہل لغت بھی ہے، یعنی کیا کہ مسکین کا حال فقیر سے بدتر ہوتا ہے۔ توجہ، وَالدَّارُ وَالْخَادِمُ اللائقان بحال مالک ما کمیتاً و کیفیتاً من المعونت۔ الدار والخادم مبتدا، من المعونہ ہے خبر۔ والدار والخادم، گھر اور خادم، اللائقان صفت دار اور خادم کی، اللائقان بحال مالکہما، جو مالک کے حال کے مطابق ہو، کمیتاً، کمیت کے لحاظ سے بھی، و کیفیتاً، اور کیفیت کے لحاظ سے بھی مالک کے حال کے مطابق ہو، من المعونہ، دار اور خادم بھی کیسے ہیں؟ من المعونہ، معونہ میں سے ہیں۔ کمیت کا اشارہ کیا ہے اور کیفیت کا اشارہ کیا ہے، توجہ کرو۔ کمیت سے مراد یہ ہے کہ اس کو مثلا ایک گھر کی ضرورت ہے، 2 گھروں کی ضرورت ہے، 1 خادم چاہیے، 2 خادم چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اشارہ ہے جناب علی کس کی طرف جی؟ کمیت کی طرف نا، یہ اشارہ ہے کمیت کی طرف۔ اور کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھائی اس کو وسیع گھر چاہیے یا تھوڑا سا، مطلب ہے اتنے بڑے گھر کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تھوڑا چھوٹا بھی ہو جائے تو کوئی نہیں ہے، چھوٹا گھر بڑا گھر کا اشارہ کیفیت کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر، والدار والخادم اللائقان بحال مالکہما کمیتاً و کیفیتاً من المعونہ، گھر اور خادم جو لائق ہیں حال مالک کے کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے، من المعونہ، معونہ میں سے ہیں۔ ومثلہما ثیاب التجمل وفرس الرکوب وکتب العلم، ومثلہما، مثلہما کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مثل دار اور خادم ہیں، ثیاب تجمل لباس زینتی، فرس الرکوب سواری، کتب العلم علمی کتابیں، ٹھیک ہے، وثمنھا لفاقدھا، ثمنھا اور ان کی قیمت، لفاقدھا جن کے پاس یہ امور نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وثمنھا لفاقدھا، ثمنھا یعنی ان امور کی قیمت، لفاقدھا جو فاقد امور ہے وہ ہونا چاہیے۔ وَيَتَحَقَّقُ مُنَاسَبَةُ الْحَالِ فِي الْخَادِمِ بِالْعَادَةِ أَوِ الْحَاجَةِ۔ وَيَتَحَقَّقُ مُنَاسَبَةُ الْحَالِ، مناسب حال محقق ہوتا ہے خادم میں عادت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، أَوِ الْحَاجَةِ یا حاجت کے لحاظ سے۔ یہ جو ہم نے کہا نا مناسبت حال، تو خادم وہ رکھتا تھا ہمیشہ، اس کی عادت ہے، ٹھیک ہے نا، عادت ہے
یا مثلا پہلے خادم نہیں ہوتا تھا تو اب اس کو مریض ہے، بوڑھا ہے، ایک خادم کی حاجت ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو لا کر دینا پڑے گا زکوٰۃ سے اگر دیں گے تو۔ وَيَتَحَقَّقُ مُنَاسِبَةُ الْحَالِ، مناسبت حال محقق ہوتی ہے خادم میں بالعادت، ٹھیک، عادت کے لحاظ سے، اول حاجت، یا حاجت کے لحاظ سے ہے کہ اس کو ضرورت ہے، ولو الی ازید من واحد، اگر اس کو ایک سے زیادہ کی ضرورت ہو، ایک سے زیادہ خادموں کی اس کو ضرورت ہو، ٹھیک ہے، ولو زادہ احدہا فی احداہما تعین الاقتصار علی اللائق، فلو زادہ احدہا، احدہ یہ اشیاء مذکورہ، گھر، خادم اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اگر وہ زیادہ ہوں، ان میں سے کوئی ایک زیادہ ہو، ولو زادہ احدہا، اگر ان اشیاء میں سے کوئی ایک زیادہ ہو، فی احداہما، احداہما یعنی عادت اور حاجت، عادت اور حاجت میں سے کوئی ایک ان اشیاء میں سے اگر زیادہ ہے عادت اور حاجت سے، تعین الاقتصار علی اللائق، تو معین ہے اکتفا کرنا لائق پر، جو لائق ہے اس کی طبیعت کے، اس پر اکتفا کرنا معین ہے، تعین الاقتصار، اکتفا کرنا معین ہے، علی اللائق، لائق پر، جو مناسب حال ہے اس کے لائق ہے نا، اس کو مثلا اس کے 2 گھر ہیں، توجہ کرو، 2 گھر ہیں، اس کو ایک گھر چاہیے، تو دوسرا گھر وہ بیچ کر اپنا گھر کا خرچہ پورا کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو ضرورت جو نہیں ہے نا، ضرورت جو نہیں ہے، فلو زادہ احدہا، اگر زیادہ ہو جائے احدہ یہ اشیاء، گھر، خادم، یا اس کے علاوہ کوئی چیز، فی احدہما عادت اور حاجت میں سے، تعین الاقتصار، اکتفا معین ہے، علی اللائق، لائق پر، جو اس کے لائق ہو، گھر چھوٹا چاہیے تو وہی چھوٹا رکھے نا، وہ جو 2 منزل رکھا ہوا 1 منزل دوسری کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ بے شک بیچے اور اپنے گھر کا خرچہ پورا کرے، اس کو زکوٰۃ نہ دیں پھر۔ وَيُمْنَعُ ذُو السَّنَةِ اللَّائِقَةِ بِحَالِهِ وَالزَّيِّئَةِ، یعنی ذو الزَّيِّئَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْإِقَارِ اِذَا نَهَضَتْ بِحَاجَتِهِ، ٹھیک، یمنع ذو السنہ، صاحب سنت کو، اللائقۃ بحالہ، جو اس کے حال کے لائق ہے، یمنع منع کیا جائے گا، زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، والزیئۃ وذو الزیئۃ، یمنع ذو الزیہ، ذو الزیہ کہتے ہیں صاحب زمین کو بھی نہیں دی جائے گی، ونحوہا، ونحوہا من العقار، اور جو زیہ کی مانند ہے، من العقار، من بیانی ہے، من العقار جیسے عقار ہے، عقار میں کیا آ جاتا ہے، باغ بھی اس میں آ جاتا ہے، زیہ میں صرف زمین ہے، اور عقار میں کیا کیا آ جائے گا، گھر، باغ، ٹھیک، یہ چیزیں بھی آ جائیں گی، تو یہ کیوں نہ کہوں عقار اعم ہے زیہ سے، زیہ سے عقار اعم ہے۔ اذا نہضت بحاجتہ، جب اس شخص کی حاجت کو یہ کیا کریں، پورا کریں، دوبارہ لطف نہیں آیا، دوبارہ سنو، وَيُمْنَعُ ذُو السَّنَةِ اللَّائِقَةِ بِحَالِهِ، صاحب سنت کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی جو اس کے حال کے لائق ہے، وَالزَّيِّئَةِ ذُو الزَّيِّہ، صاحب زمین کو بھی نہیں دی جائے گی، وَنَحْوِهَا، اور زیہ کی معنی جو من العقار ہے، عقار ہے اس کے پاس، نہیں دی جائے گی، کب، اذا نہضت بحاجتہ، جب اس شخص کی حاجت کو یہ کیا کریں، پورا کریں، والمعتبر فی الزیۃ نماؤہا، معتبر جو اس زیہ میں ہے، زیہ میں ہے، یعنی یہ جو زیہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے پاس زمین ہو، اس میں جو معتبر ہے، نماؤہا، اس زیہ کا نما اور فائدہ وہ معتبر ہے، کیا مطلب، یعنی زمین کی جو آمدنی ہے نا، وہ اس کا خرچہ پورا کرتی ہو، یہ معیار ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تیری اتنے ایکڑ زمین ہے، اس 1 ایکڑ بیچ دے نا جناب علی، 1 ایکڑ بیچ دے
اور اس ایکڑ کو بیچ کے گھر کا خرچہ پورا کر، زکوٰۃ ہم آپ کو کیوں دیں؟ 10 ایکڑ 15 ایکڑ 20 ایکڑ تیری زمین ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں 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 نہیں، اللہ اکبر۔ آغا صاحب زمین کی پیداوار معیار ہے، زمین کو بیچنے کا حکم نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ تو زمین بیچ کے اپنا خرچہ پورا کر، تو کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، ٹھیک ہے؟ والمعتبر فی الزیۃ نیماؤہا، معتبر جو زیہ میں ہے، زمین میں ہے، نیماؤہا، نیمائے زیہ ہے، یعنی زمین کی پیداوار معیار ہے، وہ سال کا خرچہ پورا کرتی ہے یا نہیں۔ لا اصلھا فی المشہور، نہ کہ اصل زیہ اور اصل زمین ہے بنا بر قول مشہور، یعنی کیا؟ یعنی اس کو زمین بیچنے کا حکم نہیں ہے کہ وہ بیچ کر بھی خرچہ پورا کرے۔ یہ ایک ہو گئی۔ وکیلا یعتبر الاصل و مستند المشہور ضعیف۔ یہ کیل کہتی ہے کہ جی اصل معتبر ہے، یعنی کیا جی؟ یعنی بھائی اگر آمدنی پوری نہیں ہوتی، زمین ہے نا، زمین سے کوئی ایکڑ، زمین سے کوئی، جس کو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں قلعہ، زمین کا کوئی قلعہ بیچ دینا اور اس سے اپنا خرچہ پورا کرے، اصل بھی معتبر ہے، ٹھیک؟ زکوٰۃ نہ لے۔ یعتبر الاصل، کیل کہتی ہے اصل معتبر ہے، اصل یعنی وہ زمین اگر ہے تو نہیں لے سکتا۔ اور مستند مشہور جو ہے وہ ضعیف ہے، جو مشہور نے کہا ہے کہ نہیں جی زمین کی پیداوار معیار ہے، اصل زمین معیار نہیں ہے، نہیں نہیں، مشہور کی سند ضعیف ہے۔ وَقَضَا السَّنَةُ بِنِسْبَةِ إِلَى الْآلَاتِ، اور اسی طرح صنعت، وہ جو کاریگر ہے، کوئی کام کرتا ہے جس کے پاس سند ہے، وہ بھی بِنِسْبَةِ إِلَى الْآلَاتِ، آلات کی نسبت اسی طرح ہیں، یعنی کیا ہم کہیں اسی طرح ہیں، یعنی اختلافی ہے۔ امکان ہے ہم یہ کہیں کہ وہ جو کاریگر ہے نا، وہ کام کر کے اس صنعت سے، اس کی صنعت کی آمدنی سے خرچہ وغیرہ جو ہے نا وہ پورا کرے، ٹھیک ہے؟ اگر خرچہ پورا نہیں ہوتا تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس صنعت کے، وہ جو کام کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس کے پاس آلات وغیرہ ہیں، ماشاءاللہ بڑی مشینری پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو یہ کہیں کہ بھائی اتنی جو مشینری پڑی، اسی اپنی مشینری کو بیچو اور خرچہ پورا کو، زکوٰۃ نہ لو، نہیں۔ اسی طرح امکان ہے کہ اس میں بھی ہم وہ دوسری کیل کے مطابق جو اصل کو بھی قائل ہو رہی ہے، اس کے مطابق ہم یہاں کہیں کہ نہیں آلات بھی بیچے تو زکوٰۃ نہ لے۔ ممکن ہے ہم کہیں کہ نہیں یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اس سند کی پیداوار معیار ہے، آلات بیچنے کی حد تک نہیں ہے۔ وَقَضَا السَّنَةُ بِنِسْبَةِ إِلَى الْآلَاتِ، اور اسی طرح سند ہے آلات کی نسبت، یعنی کیا کہوں؟ یعنی بھائی سند کی پیداوار معیار ہے، آلات نہیں، آلات کو نہیں بیچ کر وہ خرچہ پورا کرے گا۔ وَلَوْ اشْتَغَلَ عَنِ الْكَسْبِ بِطَلَبِ الْعِلْمِ دِينِيٍّ جَازَ لَهُ تناولها وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَوْ تَرَكَ۔ توجہ کرو، اگر وہ آدمی کسب، لو اشتغل عن الکسب، اگر وہ کسب سے روگردانی کرے، بطلب علم دینی، طلب علم دینی کے لیے اگر وہ کسب نہ کرے، جاز لہ تناولھا، تو اس شخص کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اس طالب کے لیے تناولھا، وہ زکوٰۃ کھا سکتا ہے۔ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، اگرچہ وہ کسب پر قادر بھی ہو، لو ترکا، اگر وہ کسب کو ترک کر دے، اگر وہ کسب کو ترک کر دے، ٹھیک ہے؟ نہیں کما سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر وہ نہ پڑھے تو کمانے کی اس میں طاقت ہے، کمانے کی طاقت ہے۔ وَلَوْ اشْتَغَلَ عَنِ الْكَسْبِ، اگر وہ کسب سے روگردانی کرے، بطلب علم دینی، علم دینی کو طلب کرنے کے لیے، جاز لہ تناولھا، اس شخص کے لیے، طالب علم کے لیے زکوٰۃ سے کھانا جائز ہے۔ ان قدر علیہ، اگرچہ وہ کسب پر قادر ہے، لو ترک علم دین، اگر علم دین کو چھوڑ دے تو کما سکتا ہے، لیکن اس کو کہا گیا کہ تم علم دین پڑھو، زکوٰۃ کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ نعم لو امکن الجمع بما لا ینافیہ تعینہ، جی ہاں اگر ممکن ہو جمع کرنا، کام بھی کرے پڑھے بھی، کام بھی کریں، کما کے کھائے
اور پڑھے بھی جم اگر ممکن ہے بما لا ینافی ہے جو کہ علم کے منافی نہیں ہے تعینہ تو یہ کام معین ہے یہی کرے گا ٹھیک ہے کمائے گا بھی اور پڑھے گا بھی وَإِلَّا توجہ وَإِلَّا تنہذا بحاجتہ اگر یہ سند اور زمین جو پیچھے پڑی ہے ذو سنا اور ذو زیہ اگر یہ اس کی حاجت کو پورا نہ کریں تناولت تتیمتا تو تتیمہ کو وہ کھا سکتا ہے لمونت سنا سال کے مونہ کے لیے تتیمہ کو وہ کھا سکتا ہے لے سکتا ہے زکوٰۃ یعنی فرض کریں 8 مہینے کی اس کی اپنی ہے زمین کی پیداوار اور باقی 4 مہینے کی زکوٰۃ سے لے لے گا مثلا لا غیر اس کے علاوہ نہیں لے سکتا جتنی کم پڑی ہے اتنی لے سکتا ہے لا غیر اس کے علاوہ نہیں ان اخذا دفتن و دفاتن ٹھیک ہے اگر اس نے اخذہا استتیمہ کو اخذ کیا ہے دفتن ایک مرتبہ لیا ہے او دفعات یا کئی مرتبہ چند مرتبہ لیا ہے تو زیادہ نہیں لے سکتا اما لو اوتیا ما یزید دفتن صح کا غیر المکتسب اما لو اوتیا اما اگر اس کو عطا کی جائے ما یزید دفتن ایک دفتن ہی اس کو زیادہ عطا کی جائے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا جو خرچہ کم پڑ گیا تھا نہیں دے رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے لو اوتیا ما یزید اگر اس کو عطا کی جائے زیادہ دفتن ایک ہی مرتبہ زیادہ دے دیں صح تو صحیح ہے کا غیر المکتسب اس کی طرح جو کماتا نہیں ہے جو فقیر ہے جس کے پاس کمانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں اس کو جیسے زیادہ دے سکتے ہیں اس کو بھی زیادہ دے سکتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں وکیلا ایکیل بالفرق فرق ہے غیر مکتسب جو کمانا نہیں جانتا اور نہ کمایا ہے اس نے نہ کما رہا ہے نہ اس کے پاس کوئی چیز ہے ٹھیک ہے اس کو زیادہ دے سکتے ہیں اور اس مورد مسئلہ میں کہ جس کی زراعت پوری نہیں ہوئی سال کے خرچے کے لیے لے رہا ہے اس کو زیادہ نہیں دے سکتے فرق ہے بالفرق کس میں اس غیر مکتسب اور اس مورد مسئلہ میں واستحسن المصنف البیان اس فرق کو مصنف نے بیان میں اچھا کہا ہے واہ ظاہر و اطلاق ہی ہونا اور واہ بھی یہی فرق کی طرف جا رہی ہے اور یہ فرق ظاہر اطلاق مصنف ہونا یہاں بھی ہے وتردد فی الدروس دروس میں مصنف نے تردد کیا ہے ومن تجب نفقۃ ولا غیر اور وہ شخص جس کا نفقہ غیر پر واجب ہے غنی وہ غنی ہے جس کا نفقہ دوسرے شخص غیر پر واجب ہے وہ بندہ کیا ہے غنی ہے ما بذل المنفق جب وہ انفاق کرنے والا دے ٹھیک ہے شوہر ہے نا شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی والا خرچہ شوہر پر واجب ہے یا نہیں شوہر پر واجب ہے نا کہ بیوی کو خرچہ دے اگر وہ دیتا ہے تو بیوی غنی ہے زکوٰۃ نہیں لے سکتی لیکن اگر شوہر نہیں دیتا اپنی بیوی کو خرچہ تو وہ بیوی کے پاس بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے زکوٰۃ لے سکتی ہے ومن تجب نفقۃ ولا غیر اور وہ شخص جس کا نفقہ غیر پر واجب ہے غنی وہ غنی ہے ما بذل المنفق جبکہ انفاق کرنے والا دے بھی صحیح لا بدون ہی ما عجزہ لا بدون البذل بذل کے بغیر نہیں ما عجزہ جبکہ عاجزہ من تجب النفقہ علی غیر جو ہے وہ کیا ہے کمانے سے عاجز بھی ہو اور وہ دوسرا بندہ اس کو بذل بھی نہ کرے بات تمام ہو رہی ہے توجہ ومن تجب نفقۃ ولا غیر ہی وہ شخص جس کا نفقہ غیر پر واجب ہے وہ غنی ہے ما بذل المنفق جبکہ انفاق کرنے والا اس کو بذل بھی کرے لا بدون ہی بدون بذل نہیں ما عجز ہی جبکہ وہ من تجب نفقہ عاجز بھی ہے موفق مؤید رہو سلامت رہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ